Academy of Letters in 2001 and 2005. اس کے ساتھ ساتھ میں بلانا چاہوں گا سید کاشف رضا صاحب کو, اور ان کا بھی ایک بریف انٹروڈکشن آپ سب کو دے دیتا ہوں. سید کاشف رضا صاحب, he is a broadcast journalist, he's a poet, he's a fiction writer, and he's a translator who is based in Karachi. He has authored 7 books, اور اس میں سے 2 books were based on poetry. Some of his books include چار درویش اور ایک کچوا, اور محبت کا محل وفو. تو I would like to thank you our speakers to be on the stage, اور اب سیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آج جس کتاب کی ہم تعارفی تقریب کر رہے ہیں اس کا نام ہے دو راہے. یہ کتاب جو ہے یہ جیسا کہ بریف انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ یہ ہمارے بر صغیر کے کمپوزٹ کلچر کے بارے میں ہے کہ کون سی چیزیں تھیں جن میں اشتراکات تھے, یعنی امتیازات کے بجائے اشتراکات کے حوالے سے. یہ کتاب جو ہے انسائکلوپیڈک ہے انسائکلوپیڈیا میں, اور اس میں فرق یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا میں ہر ایک انٹری ہوتی ہے, مطلب الف سے شروع ہوتے ہیں یا اے سے شروع کرتے ہیں اور زی تک جاتے ہیں, لیکن اس میں وہ خاص چیزیں ہیں جن سے فرخ یار صاحب کو دلچسپی ہے. تو اس کتاب کی نوعیت انسائکلوپیڈک ہے لیکن اس سے مختلف اور دلچسپی ہے. ظاہر ہے آپ انسائکلوپیڈیا اے سے شروع کر کے زی تک سارا نہیں پڑھتے, اس میں سے اپنے کام کی یا دلچسپی کی انٹری پر ہی جاتے ہیں, جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے اس پر جاتے ہیں. تو جن خاص کانسیپٹ سے, جن مقامات سے اور جن آئیڈیاز سے ان کو دلچسپی تھی اور جس سے ان کا خیال ہے کہ ہم کو بھی دلچسپی ہونی چاہیے, اس سے متعلق ہے یہ کتاب. دوسرا اس میں ان کا ایک خاص کانسیپٹ ہے کہ یہ ہندوستان کو ایک کانٹیننٹ کے طور پر دیکھتے ہیں, اور جس میں 3 بنیادی طور پر اس کے حصے ہیں. ایک تو بنگال اور بہار کا حصہ, دوسرا ساؤتھ انڈیا کا حصہ, اور تیسرا ناردرن اور ویسٹرن انڈیا کا حصہ, یعنی شمالی اور مغربی ہند کا حصہ, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, یو پی بھی, اور ایون افغانستان بھی شامل ہے. ایک اور اس میں دلچسپی کی چیز یہ ہے کہ جو ہسٹری ہے ہمارے ہاں وہ بادشاہوں کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے, یا پھر جو کلونیل پاورز آئیں تو ان کے نقطہ نظر سے لکھی گئی, اور انہوں نے تاریخ کو مذہبی ادوار میں تقسیم کر دیا, یعنی مسلمانوں سے پہلے کا دور, ہندو دور, مسلم دور, اور پھر انگریزوں کا دور. جبکہ جیسے وہ گرامشی کا کانسیپٹ ہے سبالٹن ہسٹریز یا سبالٹن اسٹڈیز کا, جس میں جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ سبالٹن اسٹڈیز کے حوالے سے یعنی پچھڑے ہوئے طبقوں کی مکمل اور مبسوط تاریخ تو نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے. تو ان کانسیپٹس کے اوپر بات کی گئی ہے, جیسے خاص طور پر دستکار ہیں یا مزدور ہیں, ان کی ہسٹری کیا ہے, اس کی طرف بڑی دلچسپ نشاندہی ہیں. تو جن لوگوں کو ان امور سے دلچسپی ہے ان کے لیے یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. تو فروخ یار صاحب, پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ہند کا کانسیپٹ آپ کے ہاں ہے یہ کہ اس کے 3 حصے ہیں, تو اس کی آپ وضاحت کریں کہ ہمارے ہاں تو جو ہسٹری ہے اس کو ایسے دکھا جاتا ہے ہندو مسلم یا کلونیل, پری کلونیل, پوسٹ کلونیل. تو آپ نے ایک نیا یہ کانسیپٹ ہے, اس کی وضاحت کیجیے گا. اچھا سر, اس میں بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ میں جس مطلب خطے سے ہوں, بیلٹ سے ہوں, وہ بیسیکلی اٹک ہے. اٹک جو ہے جہلم تک یہ پارٹ تھا خراسان کا. تو ہمارے ہاں شروع سے ایک بہت ہی مکسڈ یعنی ہر چیز رہی ہے, اور ہم چونکہ سندھ کے ساتھ ہیں سو ایک انڈس والا کلچر جو ہے جو یہاں تک مطلب آتا ہے ٹیل تک, وہ اصل میں شروع اس جگہ سے ہوتا ہے, ہمارے ہاں سے ہوتا ہے. تو میں جب بچپن میں ہم ہوتے تھے تو ہمارے ہاں مطلب میرے دادا والد, تو ہم کہیں جب شہر میں جاتے تھے تو وہ کسی روڈ کا نام, کسی شہر کا نام, تو اس کے بارے میں پھر وہ ہمیں پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے تھے. وہاں سے بچپن میں میری چیز میں ایک چیز آئی کہ بھائی یہ جو سارا خطہ ہے پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ اصل میں ایک ہے. لیکن یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی ٹل کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا, لاہور گیا, تو وہاں جن لوگوں سے میں اٹھا بیٹھا وہاں مجھے سمجھ آئی کہ بھائی یہ تو خطہ مطلب بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ مطلب غلط فہمیاں ہیں. مثلا زبانوں کے بارے میں یہ ہے جی کہ یہ
پنجابی اور گجراتی اور سندھی اور راجستانی جو ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ مطلب ہماری زبان جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور وہ بہت شروع سے ہے. وہ بعد میں جب ہم نے پڑھا تو سمجھ آئی کہ بھائی یہ جتنی زبانیں ہیں نارتھ کی، یہ ساری 7ویں 8ویں صدی میں بننا شروع ہوئی، اور ان میں جو ادب لکھا گیا وہ کہیں 13ویں 14ویں صدی میں جا کر لکھنا شروع ہوا. تو مجھے سمجھ آئی آج سے 20-25 سال پہلے، جو مطلب جتنی آئی سمجھ، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو پورا ساؤتھ ایشیا ہے، اس کا ایک جو ہے ایسٹ ہے، وہ ایسٹ سارا ایک ہے، بنگال جو ایسٹ اور ویسٹ، اور پھر اس کا ساؤتھ ہے ایک، ساؤتھ سارا ایک ہے، اور پھر یہ والی پٹی جو ہے نارتھ جو ہے، نارتھ چلا جاتا ہے کھینچ کے کندھار تک، ہرات تک. ٹھیک ہے، تو مطلب اس سب کو ایک، یہ سب اصل میں ایک ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کلیت میں. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیزیں سمجھ آئیں گی، مطلب اٹھنے سے، بیٹھنے سے، باتوں سے، جملے سے، کھانے سے، پینے سے، اٹائر سے. اگر آپ بڑی بڑی باتیں کریں گے، سیاسی باتیں کریں گے، تو شاید وہ کسی کو سوٹ کریں، کسی کو سوٹ نہ کریں. تو اب سمجھ آئی کہ بھئی یہ جو نمسکار ہے، یعنی یہ جو ایسے کر کے آداب جو ہے، یہی بعد میں نما ہوا اور یہیں سے شروع ہو گئی نماز. یعنی یہ فارسی میں نماز جو ہے وہ یہیں سے ہے بھائی، مطلب وہ اور ہم دونوں چونکہ ایک ہی ہیں، سو یہ نماز جو ہے یہ کہیں اور سے نہیں آئی، وہ یہیں سے باہر آئی ہے، اور اسی کلچر سے، اور اسی اس کا نام جو ہے. اور پھر یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں مطلب آداب جو ہے، اب دیکھیں وہ مطلب ہندوؤں کے لیے نمسکار کہنا، مطلب جو مسلمان تھے ان کے لیے تھوڑا مشکل تھا، اور ان کے لیے سلام کہنا مشکل تھا. تو انہوں نے بیچ میں سے ایک راستہ جو ہے وہ کیا آداب کا. سو ہندوستانی مطلب ہم جس کو ساؤتھ ایشیا کہیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہندوستانی تو اس سے تھوڑی سی باز کل کے جو ہے وہ ان کو یہ چیز نہیں اچھی فیل ہوتی. تو اس کے اندر اتنی ایکتا ہے، ریلیونس ہے، کہ آپ جتنا چاہے حدیں کھینچ لیں وہ نہیں مٹ سکتے. یہ مطلب اس کا جو بیسک تھا وہ یہ تھا. اچھا، ایک چیز وہ جو ہمارا اس خطے کا ایران سے تعلق رہا ہے، اور اس کے درمیان قندھار جو ہے ایک وہ بون آف کنٹینشن بنا رہا ہے، جو مغلوں کی اور صفویوں کی لڑائی تھی قندھار کی، وہ بڑی علامتی حیثیت بھی اختیار کر جاتی ہے کہ وہ کہ ہماری باؤنڈری کہاں تک ہے، کیا قندھار کے پار تک ہے یا ایران کی قندھار سے ادھر تک ہے. تو یہ بڑی اس کی علامتی اہمیت بھی ہے جو آپ نے جس خیال کا اظہار کیا. ایک اور جو چیز جو بڑی دلچسپ ان کے ہاں ہے، وہ تصوف کے بارے میں مختلف انٹریز میں جو خیال ظاہر کیا گیا، تو وہ چاہے ہندو تصوف ہے، چاہے مسلم تصوف ہے، بلکہ سکھ تصوف کا بھی مجھے ان کی کتاب سے پہلی دفعہ علم ہوا. تو وہ ایک خاص طبقہ ہے جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے، یا جو آپ مزید بتا سکیں گے، تو اس میں کون سی جگانگت ان تینوں مذاہب یا اور باقی مذاہب میں آپ نے دیکھی کہ تصوف نے وہ جگانگت پیدا کی، یا وہ کون سا کلاس تھی جس نے وہ یہاں کا اسپیسیفک جو تصوف تھا، جہاں کا ہندوستان کا مخصوص تصوف تھا جسے بھکتی بھی کہا جاتا ہے، وہ کن لوگوں نے پیدا کیا، کن لوگوں کے ہاں اس کی ضرورت بیدار ہوئی، اور کن لوگوں نے اس کے فروغ میں حصہ لیا؟ ظاہر ہے صوفیہ نے تو حصہ لیا، لیکن ان کے پیروکار بیسیکلی کون تھے؟ تصوف جو ہے دیکھیں وہ بیسیکلی تو مورلز کا قصہ ہے، اخلاقیات کا قصہ ہے. اصل وہ ہوتا یہ تھا کہ فارم جو تھی مذہبوں کے اندر، فارم اتنی شدید ہے کہ اس کو توڑنا جو ہے وہ عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مذہب کے جو ریچولز ہیں سارے وہ فارم پہ بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھیں گے تو آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، حج، روزہ، فلاں فلاں جو بھی ہیں ریچولز. اب اس کے اندر آپ کا اخلاص شامل ہے یا نہیں ہے، مورل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تصوف کی بیس جو ہے وہ بیسیکلی فتوت ہے. فتوہ یہ ہے کہ بھائی
شیولر ہیں آپ. ہر دور میں اور ہر سوسائٹی میں ایکچوئل اور آئیڈیل کے بیچ میں یعنی ایک فرق ہے. تو آئیڈیل جتنا بڑا ہوگا, فیکچوئل جو ہے, جو فیکچوئل بینگ ہے, اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ آئیڈیل کی طرف جائے, اپنا اس کا سفر جو ہے وہ اس طرف شروع. تو فتوت جو ہے یہ وہ لوگ تھے, شیولر تھے. یہ عربس کے ہاں شروع ہوا, پھر وہاں سے یورپ میں گیا. ایرانیوں کے ہاں اس کو کہتے تھے جمع مرد. تو شیولر کون لوگ تھے؟ شیولر وہ تھے جن کا اندر اور باہر ایک تھا. وہ غریبوں کے ساتھ تھے, وہ خواتین کے ساتھ تھے, بچوں کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, اور وہ لکھتے تھے, شاعر تھے, رائٹر تھے, ٹھیک ہے, وہ یعنی اور وہ دستکار تھے. یہ سب سے اہم بات ہے. سو تصوف جب بغداد سے ٹرانسفر ہوا خراسان میں, پہلی تو بات یہ ہے کہ بغداد کی حد تک بھی جتنا تصوف تھا اس کی لیڈ جو ہے وہ جو چھوٹے لوگ تھے, دستکار لوگ تھے, ان کے ہاتھوں میں تھی. اور اسپیشلی جب یہ وہاں آیا خراسان میں, اسپیشلی 1250 کے بعد, ٹھیک ہے, جب فال ہوا اس کا بغداد کا, تو جب یہ وہاں آیا تو پھر یہ کلی طور پر جو دستکار تھے ان کے ہاتھ میں رہا. یعنی وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ابو حفص حداد, عبداللہ حجام. یعنی دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بجائے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کا ظرف دیکھیں, اخلاق ان کا آپ ذرا دیکھیں کہ انہیں کوئی عار نہیں ہے اس بات سے کہ وہ کون ہیں, اور جو ہیں وہ اس کو وہ کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں شاہ حسین نے کہا ہے کہ جو آہا سو آہا, فقیر حسین جو لاہا, جو آہا سو آہا, کہ بھائی میں جو ہوں سو ہوں. مطلب میں چاہے حجام ہوں, نائی ہوں, حداد ہوں, میں جو ہوں بھائی سو ہوں. تو یہ جو ڈیپتھ ہے, یہ جو پسے ہوئے لوگ تھے, ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اخلاقی جرت چاہیے تھی. اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ انہی پسے ہوئے لوگوں میں سے تھے. لیکن یہ تصوف بعد میں ہوا کیا؟ اصل میں ایک بہت ہی ایک ہوا یہ کہ جب یہ صفوائد شیعہ ہو گئے, یہ بڑا ایک مزیدار قصہ ہے, اس میں کوئی مطلب باعث نہیں ہے, ایک فیکٹ کی بات کہ تشیع کے ہاں شروع سے صوفیاء کے بارے میں ایک تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بادشاہوں کے چھوڑے ہوئے جاسوس ہیں. وہ ہوا یہ کہ اسماعیل شاہ جو ہے وہ شیعہ ہو گیا, اور وہ پہلے سنی تھے, ٹھیک ہے, صوفی تھے, اب شیعہ تو ہو گئے, ٹھیک ہے, مگر ان کے اندر وہ ذوق تو تھا سارا تصوف کا. اب جو شیعہ اسکالر تھے وہ آگے آئے اور وہ ایک پل بنے, برج بنے شیعت میں اور تصوف میں. اب یہاں سے لیڈ چلی گئی سادات کے ہاں, یعنی جو صوفیوں کی لیڈ جو پہلے عام لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ اب چلی گئی سادات کے پاس. تو یہاں سے وہ ایک شفٹ ہے بہت بڑی. آپ دیکھیں پنجاب میں 90% لوگ جو ہیں وہ لوکل ہیں جو صوفی ہیں, مگر وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھتے ہیں. شاہ یعنی سید. اچھا, شاہ کا مطلب صرف سید ہے بھی ویسے نہیں, بادشاہ, ٹھیک ہے نا. شاہ کا معنی ہوتا ہے چیف, بڑا. تو ہمارے ہاں بھی شاہ یہاں بھی تھا, ساؤتھ ایشیا میں ہر جگہ پہ شاہ ہوا تھا, لیکن یہ سادات کے ساتھ جو لفظ مخصوص ہوا ہے تو یہ کہیں 16ویں صدی میں آ کر ہوا. تو اس سے ایک شفٹ آئی جو آپ نے بات کی. پھر یہ
تصوف جو ہے وہ ایک عام مطلب اس کی جو لیڈ تھی وہ جو دستکار تھے ان کے ہاتھ سے پھر یہ ذرا تھوڑی بہتر اور جو مطلب سماجی طور پر جو اشرافیہ تھی ان کے ہاتھ میں چلی گئی. اچھا ایک اور ہے کہ ہمارے ہاں مذہب نے تو کلچر پر اثر ڈالا لیکن کلچر نے بھی مذہب پر اثر ڈالا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اس میں چھوٹے بڑے کی نہیں تھی تفریق نہیں تھی, لیکن جب اسلام عرب سے باہر پھیلا تو عرب اور موالی میں ایک تفریق ہوئی. جی جی یعنی جو بادشاہ زادہ ہے وہ اس کو بھی موالی کہا جاتا تھا, یعنی فارس کا جو بادشاہ زادے تھے شاہی خاندان کے تھے اس کو بھی موالی قرار دیا گیا چاہے وہ مسلمان ہی ہو گیا. لیکن وہاں یہ جو کام کرنے کے حساب سے تفریق نہیں تھی. تو جب یہ اسلام جہاں پر آیا تو یہاں جو ذات پات کی پہلے سے تفریق تھی تو وہ مسلمانوں کے ہاں بھی کیوں ہمیں نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں مذہبی حوالے سے تو تفریق نہیں ہے, تو مسلمانوں نے کیوں یہ کانسیپٹ لے لیا اور یہاں پر بھی کیوں یہ سارے جو طبقات ہیں اس کو برقرار رہے. مانوں میں جو ہے نا وہ اسپیشلی آپ اگر دیکھیں نا مکہ کو اگر دیکھیں بہت ہی مطلب ایک سادہ سی اس میں تو یعنی مکہ اتنا غریب شہر تھا کہ شام کو چراغ تک وہاں پہ نہیں جلتا تھا. یعنی دیکھیں فیکٹ اور ہیں فکشن کچھ اور ہے, آپ اس کے بارے میں جو چاہے کہہ لیں. یعنی اتنا غریب شہر تھا کہ چراغ تک شام کو نہیں وہاں پہ جلتا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی اس طرح کی ذات پات کا سسٹم نہیں تھا. ایون ایران میں بھی ذات پات ویسے نہیں تھی جیسے یہاں تھی. اچھا یہاں پہ بھی یہ بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی شروع سے تھی, یہ تھوڑا بعد میں آ کر ہوئی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ذات پات کا ہے یہ کوئی 8ویں نویں جو ہے نا BCE وہاں سے یہ کام شروع ہوا, اس سے پہلے نہیں ہے. تو ورن جو ہیں 4 وہ جو بنائے گئے کہ بھائی یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, اس سے ظاہر ہے یہاں پہ یعنی اسلام. لیکن دیکھیں اسلام کا جو بھی یہاں پہ تھا میسج تھا اس میں دیکھیں میں پہلے 15-20 سال پہلے یہ ہم سمجھ آتی تھی, میں اس پہ بات پہ بہت چڑھتا تھا کہ بھائی یہ کہتے ہیں یہ صوفیاء نے یہاں آ کر کیا سارا کچھ. اچھا صوفیاء نے چلے سارا نہیں کیا ہوگا لیکن 50-60% کیا. ٹھیک ہے, پہلی تو بات تھی کہ یہاں پہ جو اشرافیہ نے اپنا مذہب چھوڑا اس کے پیچھے پاور تھی, کیونکہ یہاں پہ لینڈ جو تھی وہ ریاست کی تھی, اسٹیٹ کی تھی. سو بادشاہ کے بدل جانے سے جو لینڈ لاڈس تھے وہ فوری چینج ہو جاتے تھے. سو بادشاہ کے چینج ہونے سے جو سمجھدار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ترک آ گئے تو انہوں نے فوری اپنا مذہب چینج کیا, پاور تھی. مگر ایک عام بندہ جو ہے وہ جو چینج ہوا ہے تو اس کے پیچھے پاور کا کوئی قصہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں متھ کو چینج کر اس کے پیچھے اسلام کا وہ تھا کہ بھائی ان کا وہ آگے کہتے تھے صوفی کہ بھائی کوئی ذات پات نہیں ہے, یہ سب ایک ہیں. لنگر جو ہے اس میں سب کھائیں گے اور اس میں ایک ہی ہوگی ڈش جو ہے, اور سارے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں گے, فرشی ہے یہ کھانا سارا جو. اور قوالی جو ہے وہ بادشاہ کے ہاں تو جو بڑے لوگ ہوتے تھے گائک وہ جاتے تھے وہاں تو سارے شوقیہ تھے. سو قوالی شروع ہی ہوئی شوقیہ جو لوگ تھے فنکار جو تھے وہاں سے. مگر یہ ذات پات بھی بعد میں یہاں پہ اس کلچر کو پوری طرح کاپی کیا گیا ہمارے ہاں بھی, لیکن شروع اور اس کی ظاہر مطلب وہ پاور جو ہے نا اکنامکس جو ہے وہ ہر چیز کو چینج کر دیتی. ایک بہت سی اینٹریز اس میں جو ہیں اس بارے میں بھی ہیں کہ یہاں جو انٹرٹینر جو ہیں ہاں ان کے بارے میں بہت سی انٹریز ہیں جن کو بہت برے ناموں سے پکارا جاتا ہے, جو میں نام لینا مناسب بھی نہیں ہے, جیسے میراسی ہے اور اس سے زیادہ برے نام ان کے ہیں. تو ان کی کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی, جو سبالٹن اسٹڈی اگر کوئی ہو تو ان کی اسٹڈی ہو ان کی ہسٹری کی, ان کی تاریخ کی کہ وہ تاریخ میں کیسے انہوں نے جد و جہد کی. تو اس میں الگ الگ انٹریز ہیں, تو ان کو ملا کے آپ بتائیے کہ یہاں جو فنکار ہیں یا جو جگلرز ہیں نٹ جن کو کہتے ہیں ان کی کیا تاریخ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ تھے یہ جو اپنا
یہ گانے والے, بجانے والے, سانگ پڑھنے والے, یہ لوگ, ان لوگوں کو سینچریز سے یہاں پہ شہروں کے اندر رہنے کی کوئی اجازت نہیں تھی. یہ شہر سے باہر ہوتے تھے, ٹینٹس میں رہتے تھے. کنجر ہے بیسیکلی کانن چر, یعنی کانن مانی ہے ویرانہ, اور چر مانی ہے رومنگ, پھرنا. یعنی یہ لوگ تھے جو سارا سال گھومتے تھے, کبھی ایک جگہ, کبھی اس سے اگلی جگہ, کبھی اس سے اگلی جگہ. یہ ہوا یہ کہ جب مسلم اشرافیہ جو ہے جب وہ شہروں میں آئی, حویلی جو ہے نا, حویلی کا کانسیپٹ جو ہے یہ اصل میں شہری ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید گاؤں کا ہے. تو حویلیاں جب بنی شہروں میں تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اشرافیہ جو اب شہروں میں آئی ہے, یہ رات کو گانا سننے کے لیے یا رقص دیکھنے کے لیے یا کچھ اور ڈرامہ وراما یا شاعری سننے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے یہ شہر سے باہر جاتی ہے اور رات کو لیٹ نائٹ آتی ہے. تو اب یہ طے ہوا کہ انہیں شہر کے اندر جگہ دی جائے. تو ایک چوڑی چکلی جگہ انہیں دی گئی, وہاں سے شروع ہو گیا چکلا. یعنی چکلے کا وہ معنی نہیں ہے جو بعد میں ہوا, یعنی ایک چوڑی چکلی جگہ. اب انہیں چونکہ زندگی میں پہلی دفعہ چھت ملی تھی, یہ ہو گئے چھتوانے, یعنی جن کے پاس چھت ہے. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں اس کے پیچھے پوری ایک سائیکی ہے. اب یہ چونکہ شہروں میں آئے, اب ان کے ساتھ چونکہ یہ آ کے یہ شہروں میں رہے ایک چوڑی چکلی جگہ پہ, تو ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی شہروں میں ان کو رہنے کی اجازت مل گئی. جیسے خواجہ سرا تھے, یعنی خواجہ سراؤں کو بھی پہلے شہر سے باہر رکھا جاتا تھا. تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی سائنس ہے جو میں نے لکھی ہے, مگر یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ کلچر جو ہے. دیکھیں ہم جس زمین پہ ہیں ہمیں سب سے پہلے اس کو جاننا چاہیے. وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. یہاں پہ جو زبانیں ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. میں مطلب مجھے یہ بہت عرصے بعد سمجھ آئی کہ بھائی مدر ٹنگ جو ہے وہ سیکھے بغیر آپ کوئی دنیا کی زبان جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں سیکھ سکتے. یہ اچھا, ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ یہ فنکاروں کی بات ہو رہی تھی, تو فنکاروں کے ساتھ جو یہ سلوک ہمارے ہاں اس ہمارے معاشرے میں کیا گیا کہ ان کو آپ کہتے ہیں شہر سے باہر رکھا گیا, اور وہ جو ہمارے وہ جو کیٹیگریز ہیں اس میں سب سے نیچے آتے تھے, تو دنیا کے دیگر حصوں میں بھی کیا ایسا سلوک کیا گیا؟ جیسے جپسیز ہیں وہ بھی فنکار ہوتے ہیں تو ان کو باہر رکھا گیا, یا یہاں زیادہ برا کیا گیا تبھی ہم آج جو حال دیکھ رہے ہیں وہ دنیا بھر میں تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی, بس شارٹ سی بات میں بتا رہا ہوں کہ ڈیفائنس جو ہے وہ فائن آرٹس کے اندر ہے. اسی لیے مین جو ہے نا مرکزی جو ہوتا ہے دھارا ہوتا ہے اس کو فائن آرٹ سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ شروع سے ان کے بارے میں ایک رائے, مثلا ہمارے جیسے مطلب میں ساری عمر جو ہے میں اپنی فیملی میں نہیں بتا سکتا کہ میں شاعر ہوں, کیونکہ میرے ماموں, میرے چچا, میرے وہ سارے لوگ اس کو بہت ہی بری چیز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بچہ گانا گانا چاہے, رقص سیکھنا چاہے تو اس کو نہیں وہ اچھا سمجھتا. تو ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا زیادہ تھا. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں بھی تھا. تو فائن آرٹس نے بہت مشکل سے اپنی جگہ جو ہے بنائی ہے. اور اب لاسٹ بات, اب جو ہے عطائی جو ہیں یعنی جو شوقیاں ہیں, اب نیکسٹ فائن آرٹس میں لیڈ جو ہے وہ ہے ہی ان لوگوں کے پاس جن کا سارا یہ سفر شوقیہ ہے, گانے میں, بجانے میں, رقص میں, باقی ہر چیز. جی پٹوار, جی جی ہاں. نہیں,
نہیں وہ ٹینچ بھاٹا کی لاسٹ بات ہے, بس ٹائم میرے خیال ہو گیا ہے. وہ ٹینچ بھاٹا یہ تھا کہ جب 1847 میں پنجاب جو ہے وہ کنکر ہوا, ٹھیک ہے, سب سے کم ٹائم پہ گورے جو ہیں وہ یہاں پہ رہے ہیں, پنجاب میں رہے ہیں. تو پنڈی جو ہے وہ چونکہ کمانڈ تھی وہاں پہ ایک آرمی کی, تو اس شہر کو جو ہے وہ تھوڑا بڑا کیا انہوں نے. تو وہاں پہ انہوں نے بھٹے بنائے, یہ جو برکس وہاں پہ بننا, تو اس کے لیے انہوں نے بنائی ٹینکیاں بنائیں, ٹینکس بنائے. تو وہ بھاٹا اور ٹینچ, پنجابی میں ٹینکی کو ٹینچی کہتے ہیں, ٹینچی. تو وہاں سے وہ شروع ہو گیا ٹینچ بھاٹا, پہلے شروع ہوا ٹینچی بھاٹا, تو وہاں سے پھر وہ لفظ تھوڑا جب چینج ہوا تو وہ ہو گیا ٹینچ بھاٹا. یہ ہے اس کا سارا قصہ. ہیں جی ڈیری وہ تو ہٹھار اور پٹھار کا بھی ہے. ہاں, ایک وہ بڑا دلچسپ ایک دو کانسیپٹس ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ بات کریں. ایک تو دریا کے بارے میں کافی انہوں نے معلومات فراہم کی ہیں. ہمارے لوگ شاعری میں بھی دریا کی علامت استعمال کرتے ہیں, اس کو پس منظر اس کا نہیں جانتے. تو دریا ہمارے ہاں ان کی جو مختلف انٹریز میں ہے کہ شاہ دولت دریائی ان کا نام تھا, پھر بہلول دریائی, پھر شاہ حسین کو جو فیض حاصل ہوتا ہے وہ دریا پہ جاتے ہیں تو ان کی خضر سے ملاقات ہوتی ہے. خضر خود جو ہیں وہ دریا کے ساتھ میں سفر کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ. اور عبد القادر جیلانی کا ایک پورا کلٹ ہے جو دریا میں ڈوبی ہوئی کشتی تارتا, اس کو کہتے ہیں نا, کشتی تار لئی. تو وہ یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ ان کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ باتیں کی. دیکھیے لاسٹ بات یہ ہے کہ وہ حضرت خضر جو ہے وہ اسلامک متھ کا پارٹ ہے. وہ پارٹ میں پارٹ ہوئے بعد میں, پہلے نہیں تھے. اچھا, وہ پارٹ بن گئے, لیکن پھر یہ کیا کہ اسلام نے خود ایک کلٹ بنایا بعد میں. اور وہ حضرت جو تھے ہیں اپنے شاہ عبد القادر جیلانی, قادر جو ہیں جیلانی, ان کے پوتے ہیں حیات المیر. وہ خضر کا یعنی لوکل ورژن ہے, سبسٹیٹیوٹ ہے, لوکل ورژن. ہاں جی, یعنی پانیوں پہ جو ہے دسترس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہے, جیسے یونان میں پوسائیدون. ہاں کچھ سالے کے پاس ہے, اور اسلام سے پہلے وہ حضرت خضر کے پاس تھی. اچھا, ایک بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہے. ہم اسلام میں جو ہے نا اللہ کے صفاتی نام ہے 99. ایک بڑا دلچسپ انہوں نے کانسیپٹ اس میں ہے, اس کی وضاحت ہے نرگن بھکتی, کہ اللہ کے کی کسی بھی صفت کا نام لینے کا مطلب ہے کہ اس کو اس صفت میں محدود کر دیا گیا ہے. تو نرگن بھکتی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے, اسے کسی صفت میں بھی محدود نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہندو کانسیپٹ ہے یا اس کی ڈانڈے کہیں اور سے بھی ملتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ہندوؤں میں بھی دو اسکول تھے. وہ ہم نے بہت پہلے یہ پڑھا کہ بھائی ایک سرگن ہے, وہ کہتے ہیں کہ صفات ہیں خدا کی یا ایشور کی, اور ایک وہ ہے نرگن ہے, وہ کہتے ہیں وہ ذات بے صفات ہے, کیونکہ صفتوں کو زوال ہے. ہاں, وہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں, تو وہ ایک ٹائم کے بعد وہ صفت اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اودے شنکر والے لوگ اور یہ جو تھے یہ سارے جب گئے اور انہوں نے اسکول قائم کیے یورپ میں جو, تو وہاں پہ بت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بت جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے, وہ ذات بے صفات ہے. بھکتیوں میں 70% جو ہیں وہ اسی اسکول کے قائل ہیں. نانک جو تھے وہ بھی اسی اسکول کے قائل تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ ذات بے صفات ہے. اسی لیے سکھوں کے ہاں مورتیاں جو ہیں وہ نہیں. میرے خیال یہ بڑی دلچسپ یہ کتاب ہے جس میں اس طرح کے اور بھی بڑے دلچسپ تصورات, عقائد اور مقامات کے بارے میں بات ہے. کوئی سوال کرنا چاہے تو جی شمس الدین صاحب, ان کو وہ مائک دے دیں, اگر آپ جلدی سے ان کو مائک دے دیں. آپ نے جو بات کی نا کہ کوئی صفات نہیں ہوتی اللہ کی, خدا کی, کہ وہ یہ ہندو مائتھولوجی میں بھی یہ تھا کہ بدھوں کے آنے سے پہلے ان کے مندروں میں بت نہیں ہوتے تھے. آپ نے جو بات کی میں اس کی تائید کروں, بت نہیں ہوتے تھے, بت نہیں ہوتے تھے, بت بعد میں رکھے گئے. جی بعد میں آپ کی بات کی میں تائید کروں. ٹھیک ہے.
اچھا یہ ہندوؤں میں کیا توحید کا بھی تصور ہے؟ ہمارے یہاں مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہندوؤں کے بہت سے خدا ہوتے ہیں، تو ہندوؤں میں بھی توحید کا تصور ہے، یہ مجھے اس سے پتہ چلا. دیکھیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر اس طرح کا قصہ نہیں ہے کسی بھی مذہب کے بارے میں. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہم عام طور پر بچپن میں سنتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بتوں کو پوجتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. بھائی اس سے زیادہ تو آپ کے یہاں بھی پیر پرستی ہے. آپ جاتے ہیں، آپ جھکتے ہیں ہر جگہ پہ، وہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مطلب خدا ہے کوئی؟ تو ان کا تصور توحید کیا ہے؟ مطلب ان کا بھی بالکل یوں ہی ہے، مکسڈ ہے جیسے کہ آپ کے ہاں ہے. توحید آپ کے ہاں بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں صوفیاء نے وہ باتیں کی ہوئی ہیں جو کسی ہندو نے نہیں کی ہوئی. تو اگر آپ وہ باتیں ان کے سامنے رکھیں تو وہ آپ کو پھر بڑا خوف آئے گا. ہاں اس لیے مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہندوؤں میں بھی اتنی ہی مسئلے ہیں جتنے کہ ہمارے یہاں ہیں. اچھا بہت شکریہ جی، دلچسپ کتاب ہے. اور انہوں نے سوال کرنا ہے، میرا خیال ہے ٹائم 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی وہ پیچھے ایک صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام شہزاد ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی مسائل بھی سیم ہیں اور عقائد بھی سیم ہیں، تو یہ ایسی باتیں بہت پہلے دارا شکو نے بھی کی تھی اور لوگوں نے بھی کی تھی ہندوؤں میں سے بھی اٹھ کے. لیکن یہ ہے کہ ان ریئلٹی اور ان پریکٹس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ٹو سیپریٹ نیشنز. ہاں نہیں وہ شرع کا ہے. نہیں سر وہ شرع کی بات ہے. میں شرع کے بارے میں نہیں ہم کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو مطلب اور طرح کی بات یہاں پہ میں نے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ بھائی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے، مگر دونوں کے اندر اتنی ہی شدید مسئلے ہیں جتنے مطلب آپ دیکھیں نا، آپ ہندوؤں کے بارے میں یا سکھوں کے بارے میں یا جیوز کے بارے میں کھڑے ہو کر جو چاہے کہہ دیں، یہ آپ کو حق ہے بھائی. کیوں ہے بھائی حق؟ مطلب آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو ان کی بحثیں ہیں نا ہندوؤں کے اندر جو انٹرنل بحثیں ہیں وہ وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں. ایک وہ داؤد رہبر کی کتاب مجھے یاد آ رہی ہے، کلچر کے روحانی عناصر. وہ بہت تو اچھی اس میں پارسیوں کے بارے میں ہے. میں سمجھتا تھا پرسی صرف آگ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سارے جو توحید کے کانسیپٹس ہیں، یا توحید صفاتی ہوگی یا غیر صفاتی ہوگی، یہ پارسیوں کے یہاں بھی ملتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں بھی یہ بحثیں ملتی ہیں. تو یہ کتاب جو بڑی دلچسپ ہے، یہ مکتبہ دانیال سے مل رہی ہے، جو ان کا اسٹال یہاں پر لگا ہوا ہے. تو آپ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کویشچن اور ہے میرا چھوٹا سا، کہ بہت سی کتابیں ہیں دعاؤں کی قبولیت میں، تو آپ کا کوئی اس میں اس بارے میں خیال ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوں؟ وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. وہ میرا خیال ہے کہ بتا دیں دعا کیسے قبول ہوئی. بڑی تخلیقی کتابیں ہیں. اس پر بھی امام زین العابدین کی کتاب ہے، دعائیں کی کتاب. ہلو